لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 27 رمضان کو اسرائیل نے بیت المقدس میں تراویح کے دوران مسلمانوں پہ ایسے حملے کیے کہ یقیناً کہ خون کے آنسو سے روئے تو یہ کم ہے۔ یقیناً اتنی بڑی بربریت کہ جو اسرائیل نے اختیار کی، اور خاص کر 27 رمضان کو اور بیت المقدس میں نمازیوں پہ اور معتکفین پہ، یقیناً دنیا اسلام نے اس کی تو مذمت کی، لیکن بڑے احتیاط کے ساتھ پاکستان کی غیور مسلمانوں نے، ہمارے قائد محترم قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان نے کھل کر یہ کہا کہ ہم اسرائیل کی اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اسرائیل کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ فلسطین کے غیور مسلمانوں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے 2-2.5 مہینے پہلے ہم نے کراچی کی سطح پہ ملین مارچ کیا، اسرائیل نامنظور، اور امریکہ اور اس کے حواریوں کی یہ کوشش ہے کہ اسرائیل کو کسی طریقے سے بیت المقدس کو دارالخلافہ بنایا جائے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ کر ہم دم لیں گے انشاءاللہ۔ 21 مئی کو ملک بھر میں، پاکستان بھر میں قائد جمعیت قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جمعے کے دن 21 مئی کو بعد ظہر ملک بھر میں فلسطینیوں کے ساتھ یہ اظہار یکجہتی کے طور پر ملک بھر میں مظاہرے ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس میں لاکھوں مسلمان نکلیں گے، اور مسلمانوں کے اسرائیل کی بربریت اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جو ظلم ہوا، اور جو ظلم کے شکار ہوئے، لیکن افسوس کہ ہمارے مسلمان میڈیا والے یہ نہیں سمجھ رہے، وہ یہ بتا رہے کہ اسرائیل کو فلسطینیوں نے تباہ کر دیا، بلکہ ایسا نہیں۔ اسرائیلی اب تک مردار ہوئے اور 35 معمولی سے زخمی ہوئے، اور اب تک 5000 فلسطینی مسلمان، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان، یہ شہید ہوئے، اور 8000 سے اوپر فلسطینی مسلمان شدید زخمی ہے، اور بے پناہ آبادیوں کو تباہ کر دیا۔ لیکن انشاءاللہ العزیز اسرائیل نوشتہ دیوار پڑھ لے، اور امریکہ بھی یہ سن لے کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان کے غیور مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کے شانہ بشانہ قبلہ اول کی آزادی تک اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔